اس لیے کہ روزہ خور لوگوں کا کیا انجام ہوگا؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، حدیث جو ہے یہ ابن حبان کی روایت ہے. آپ نے فرمایا اور کہا، حدیث کا الفاظ اس طرح ہے کہ میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس 2 آدمی آئے اور مجھے اٹھایا اور ایک اونچے پہاڑ کے سامنے جا کھڑا کر دیا اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چڑھو. میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا، بہت اونچا پہاڑ تھا. تو انہوں نے مجھے میرے بغل سے اٹھایا، دونوں نے مجھے، اور بغل سے اٹھا کر اس پہاڑ کے اوپر لے جا کے مجھے کھڑا کر دیا. جب میں اس پہاڑ پر کھڑا ہوا تو شدید چیخ و پکار میں نے سنی، بہت لوگ چیخ اور چلا رہے تھے. وہ جہنم کا منظر تھا اور بہت چیخ و پکار تھی. میں نے دیکھا کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے تھے، پیر اوپر تھے اور سر نیچے تھا، اور فرشتے ان کے جبڑوں کو چیر رہے تھے ہونٹوں سے پیچھے کی طرف، اور ان کے منہ سے خون گر رہا تھا. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے اور کھاتے تھے، افطار کرتے تھے، مطلب کھانا کھاتے تھے لیکن روزہ نہیں رکھتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. اندازہ لگائیے، سب سے پہلی چیز جہنم میں ہونا خود آگ میں ہونا ہے. جہنم کا ہر عذاب آگ کے اندر ہی ہوتا ہے. جہنم میں ہونا آگ میں ہونا ہے. آگ کی تکلیف وہ اندازہ لگائیے. دوسرا، الٹے لٹکنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ کبھی کسی نے محسوس کیا ہو تو اسے ہی پتا ہوگا. کبھی کسی نے مذاق سے بھی، آپ کو ہوتا ہے نا، ہیلتھ کلب میں بچے جاتے ہیں ہمارے نوجوان، وہ تھوڑی دیر کے لیے الٹا ہو جاتے ہیں، بعد میں جب پوری کسرت ہو جاتی تو 2 منٹ، آدھا منٹ، کچھ سیکنڈ کے لیے مشینیں ہوتی الٹا کر دیتے ہیں ان کو. بلڈ فلو نیچے بھی ہونا فلاں، جو بھی اس کے فائدے بھی اپنی جگہ. زیادہ ہوگا تو آدمی خراب، نقصان اس کے، بلکہ خون جم جائے گا سر میں. لیکن تھوڑا سا فائدے مند ہوتا ہے الٹا ہونا، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے الٹا ہو جاتے ہیں. کوئی مذاق میں کبھی مشین کو لاک کر دے اور 1 منٹ الٹا کر دے تو اٹھنے کے بعد آدھا گھنٹہ سے سر گھومتا رہتا ہے آپ کا، ہے نا. تکلیف بہت ہوتی ہے الٹے لٹکنے کی، اس لیے کہ بلڈ فلو کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ دل کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے بلڈ کو اوپر پمپ کرنا پیروں کی طرف. تو وہ کیا کرتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے اور پورے خون کو نیچے کی طرف چھوڑ دیتا ہے، لا کے پورا جسم کے نیچے، اس لیے لال ہو جاتا ہے آدمی اس سے. اب اندازہ لگائی الٹے لٹکنے کی تکلیف جہنم کی تکلیف. اور یہ بات آپ سب کو معلوم ہے کہ جب جبڑا چیرا جائے گا، بلڈ کا فلو پورا نیچے کی طرف ہے، خون ویسے ہی نیچے کی طرف دباؤ مار رہا ہے، اس لیے کہ آپ الٹے لٹکے ہیں. اور اس پر کوئی آپ کا جبڑا چیر دے تو کیا رفتار سے خون باہر نکلیں گا، اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ اور جب خون جسم سے نکلے گا تو کیا شدید تکلیفیں نسیں دیں گی. جب اس میں خون کم ہوگا تو پوری وینس کھینچنا شروع ہو جائیں گی. جس میں جب خون نہیں ہوگا تو نسیں پوری کھینچنا، ایک دم وہ پریشر میں آئیں گی، اس لیے کہ اس کی جان جانا شروع ہو جائیں گی، جسم ڈیتھ ہو جائیں گا نا، اس لیے کہ اس کو آکسیجن نہیں ملے گا. تو خون نیچے کی طرف بہ رہا ہے، نسیں کیا تکلیف دیں گی، اندازہ لگائے اس کی شدید تکلیف کا. اور بالکل ایک انسان لٹک جائے اور خون نکل جائے تو کیا تڑپ کر موت آئیں گی، اس کی ہر خطرہ اس کی موت کو، اس کو دعوت. لیکن اس کے بعد پھر موت نہیں ہے، پھر لٹکے ہوئے رہیں گے، پھر جبڑے چیرے جائیں گے، پھر خون نکلیں گا، پھر مریں گے، پھر لٹکے ہوئے رہیں گے، پھر جبڑا چیرا جائیں گا، پھر خون نکلیں گا. اندازہ لیں، بہت سخت سزا ہے. سننا اچھا لگتا خالی ایسا سراسر یہاں الٹے لٹکے ہوئے. ذرا کبھی آدھا گھنٹہ لٹک کے دیکھیے، پتا چلا، ہو سکتا مر بھی جائے. آدھا گھنٹہ بہت لمبا وقت ہوتا لٹکنے کے، مر جاتا ہے. پولیس بھی اگر چور کو الٹا لٹکا کے مارتی ہے نا تو کچھ مخصوص مار کے پھر سیدھا کرنا پڑتا ہے، تو مر جائیں گا آدمی، ان کو معلوم ہے. 2 منٹ مارا پھر اس کو کھڑے کر دیتے ہیں، پھر اس کو الٹا کرتے ہیں، تو مر جائیں گا آدمی آدھا گھنٹہ لٹکیں گا. تو سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کتنی شدید تکلیف ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بڑا محبت کرتا ہے. اس کا نام ہی ایک ودود ہے، غفور ہے، معاف کرتا ہے، ودود ہے، محبت کرنے والا ہے نا، رحمان ہے، بہت رحم کرتا. اس کے بعد بھی اگر اس سزا دی جا رہی ہے تو مطلب یہ ہوا، اگر ایک باپ بہت رحم دل ہے اور شفقت والا اپنے بچوں پر، اور اگر سزا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں نے اتنا گھنونا جرم کیا کہ سزا کے مستحق ہے اس کے باپ کی اچھی صفتیں اور اچھا ہونے کے باوجود بھی. سمجھ رہے؟ تو رب العزت اتنی محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جو ہے محبت کو 99 حصے 100 حصوں میں تقسیم کیا. 99 حصے اپنے لیے رکھے، اپنے لیے ریزرو رکھے. ایک حصے میں اس نے پوری مخلوقات میں تقسیم کر دیا، جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں. جانور اپنے بچوں میں شفقت کرتے ہیں، جن اور انس ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا. کتنی محبت کرتے ہیں جانور ایک دوسرے سے، انسان. تو یہ تمام لوگوں کی محبت پارٹ 1 ہے، اور 99 پارٹس اللہ نے 99 حصے اپنے لیے ریزرو رکھے. کتنی محبت کرتا ہے. لیکن وہ محبت کرنے کے باوجود وہ اصول پسند ہے. اس کے اپنے رولس ہے جو اس نے بتا دیے، ڈکٹیشن کر دیا ہم کو، یہ فرائض ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں تو اس کے بعد مجھ سے امید مت کرنا میرے رحم اور غفور اور میرے ودود ہونے کی کوئی تم کو فائدہ نہیں ہونے والا ہے. اس لیے کہ جہاں وہ رحمان ہے، رحیم ہے،
غفور ہے، اسی کے برعکس وہ جو ہے جبار ہے، قہار ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے، دبا سکتا ہے، اس کی طاقت ہے، کرتا نہیں ہے لیکن کر بھی سکتا ہے، وہ مالک ہے اپنی مرضی کا. تو یاد رکھیے نہیں سر اللہ تو میں معاف کرنے والا ہے. معاف تب کریں گا جب آپ اچھے عمل کر کے جو نہ ہو سکے توبہ مانگے. یہ نہیں کہ آپ کچھ نہ کریں اور اللہ سے امید کریں کہ میں توبہ نہیں ہوتا. تو اللہ اتنی سخت اور دردناک سزائیں بھی دینے والا ہے ان لوگوں کو جو روزہ چھوڑتے ہیں. تو اللہ کے لیے روزہ آپ مت چھوڑیے. خامخواہ چھوٹے چھوٹے بہانے روزی کے ہو جانے. آج وہ فلاں ہے میں روزہ چھوڑ دوں، آج کھیلنے جا رہے روزہ چھوڑ دو، آج فلاں ہے روزہ چھوڑ دو، آج یہ ہے روزہ چھوڑ دو، آج دل نہیں بول رہا تھا تو روزہ نہیں رکھے. سبحان اللہ، دل نہیں بول رہا تھا تو روزہ نہیں رکھے. روزہ تو یہ ویسا بھی نہیں نا کہ نماز سے تو 5 وقت آ رہا دن میں، ایک بار سال میں آ رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز آپ چھوڑ سکتے ہیں، جائز ہے، نہیں وہ تو پڑھنا ہے وہ بھی، لیکن روزہ تو ایک ہی بار آ رہا ہے. کم از کم اس میں تو کچھ مستعدی اختیار کیجیے، مضبوطی. بیماریاں ہیں، مشکلیں ہیں، یہ الگ چیز ہے، یاد رکھیے. لیکن جب بیماریاں نہیں، اللہ نے صحت دی، صحیح استعمال کر لیجئے اس سے پہلے کہ پھر بڑھاپا آ جائے، پھر احساس ہو اور پھر روتے رہے اپنے رب کے سامنے. لیکن اب وہ موقع تھوڑی ملے گا عبادتوں کا پچھلا.